حتیٰ کہ ہم شعبان کے مبارک اس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اس مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، قیام ہو، قعود ہو، سجود ہو، بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، اور اس کو فرمایا سر تمیز رہو، یعنی آپ کمر کس کر عبادت کے لیے مصروف ہو جاتے تھے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری میں اور اس کے استقبال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے خاص بندوں کا حال تو وہ تھا کہ رمضان کے گزر جانے پر 6 مہینے حسرت کے ساتھ اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر کہتے تھے یا اللہ جتنا کچھ کرنا تھا ہم سے کچھ نہیں ہو سکا تھا، یہ ہم نے ناشکری کی، ہم نے جو ہے غفران نعمت ہے، انہیں نعمت ملنے کے بعد اس کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا۔ اور پھر 6 مہینہ استقبال میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے تھے کہ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بہت کچھ لوٹ لینے کی توفیق ہمیں عطا کرتی ہے۔ ہم بھی تو ایمان والے بندے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو ایک جذبہ ہونا چاہیے، اسی جذبے کے تعلق سے اور اسی تیاری کے تعلق سے آج ایک آیت اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے اکثر لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کون سے بد اعمال ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے بہت سے بندے جہنم میں چلے جاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں 2 اچھے عمل جن کے ذریعے جنت میں داخل ہوتے ہیں، 2 برے عمل جن کے سزا میں بندہ جہنم چلے جاتا ہے، آپ نے خلاصہ فرما دیا۔ پہلے چیز کے سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر جب بندہ پیدا کر لیتا ہے، دوسری چیز جس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں، صرف ان چیزوں کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو بندہ دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی بندہ ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ دروازے کی طرف تھی، ایک بندہ جو ہے وضو کیا ہوا، چہرہ اور ہاتھ اس کے بھیگے ہوئے ہیں، داڑھی سے اس کا پانی ٹپک رہا ہے، وہ بندہ اندر داخل ہوا۔ ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سبھی جنتی ہیں، ایک وہ بندہ بھی ہے جو جنتی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سارے صحابہ نے دیکھا۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو بندہ دروازے میں آج داخل ہو رہا ہے وہ جنتی بندہ ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، پھر وہی بندہ اندر داخل ہوا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ان میں ایک صحابی ہیں، کم عمر کے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ہی زیادہ اپنی عبادتوں کا ہمیشہ میں خوش رہتا تھا کہ میں بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہوں، دن میں روزے رہتا ہوں، رات میں جو ہے جاگ کر عبادتیں کرتا ہوں۔ اب میرے اندر ایک کھوج پیدا ہوگی کہ آخر ان عبادتوں کے علاوہ، کیونکہ میرے 24 گھنٹے عبادت میں جب لگ رہے ہیں تو اس بندے کے 25 گھنٹے تو نہیں ہیں، اس کے بھی تو 24 ہی گھنٹے ہیں، وہ کیا عمل کرتا ہے میں دیکھوں۔ صحابہ کرام کی حالت یہی تھی کہ نیک عمل کے اندر فالو کرتے تھے، نیک عمل کے اندر انکوائری کرتے تھے کہ ان کے اندر کون سا اچھا عمل ہے، یہ کون اچھے عمل کی وجہ سے ان کو اتنا مقام ملا ہے، وہ چیزیں دیکھتے تھے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے در پہ کبھی نہیں ہوتے تھے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بہت دیکھے لیکن ان کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ آخر کار انہوں نے ان کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ چچا جان، میرے باپ سے مجھے کچھ دوری آ چکی ہے اور اب مجھے گھر میں چند دن کے لیے داخلہ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہ جاتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے کہا بڑی خوشی سے، میں تیری میزبانی کروں گا، میرے ساتھ آ جا۔ اب پہلے دن انہوں نے دیکھا کہ شام سے ساتھ میں ہیں، کوئی خاص ویسے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ رات ہوئی، اب یہ عبادت کرنے کے لیے کمر کس رہے ہیں، اور جس صحابی کے جنت کی بشارت ہے ان کا حال کیا ہے؟ مختصر سے عمل کے بعد رات ہوئی، وہ بچھونا لے کے سو گئے، ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگی اور خراٹے کی آواز شروع ہو گئی۔ بہت دیر یہ بیچارے دیکھتے 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 حتیٰ کہ تہجد کا وقت آیا تو اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے، یا اذان ہو گئی تو تہجد پہ نہیں، ایسے یوں ہی فرض نماز کے لیے چلے گئے۔ سوچا کہ آج کوئی اتفاقی بات ہوگی، کل دیکھوں گا۔ پھر دوسرا بھی دن ایسے ہی ہوا، دیکھا کہ رات آرام سے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن جب یہ بات ہوئی ہے، آخر کار حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ان صحابی سے کہا کہ چچا جان، مجھ سے میرے باپ کے ساتھ کوئی دوری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک برابر آپ کے جنتی ہونے کی بشارت ہمیں سنائی تھی۔ مجھے خواہش ہوئی کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سن رہے ہیں، میں بھی وہ عمل دیکھوں، میں بھی کروں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل آپ کا نہیں ہے۔ صحابہ رسول نے کہا کہ بیٹا دیکھو، جو میں نے ابھی تم نے مجھے دیکھا ہے میں ویسے ہی رہتا ہوں۔ ہاں میرے اندر کچھ چیزیں ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ فرمایا وہ کون چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ میں زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رہتا ہوں، زیادہ تر خاموشی اختیار کیا ہوں، ایسی ویسی باتیں نہیں کہتا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے، میرا دل بالکل پاکیزہ ہے، کبھی کسی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے، دل میرا صاف ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کے اندر کیا چیز ہے، زبان بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ بندہ مقام سے اتر جاتا ہے اپنے زبان کی گندگی سے اور اپنے دل کی گندگی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا کہ کون ہے وہ بندہ جو مجھے ضمانت دے سکے، مجھے گارنٹی دے سکے کہ میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کروں گا۔ فرمایا جب یہ کوئی ضمانت دیتا ہے اضمن لہ الجنہ، میں بھی اس کو دنیا ہی میں کہتا ہوں کہ جنتی ہے تو، میں تجھے جنت کی بشارت دوں گا۔
تو ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائی. پہلی چیز فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور حسن خلق پیدا کرو. اب ان صحابہ رسول کے اندر جن کا واقعہ میں نے بتایا، اس میں دیکھیے تقوی اللہ، اس کی وجہ سے ان کا دل پاک ہے. دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے. اور دوسری چیز حسن الخلق، اچھے اخلاق ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی زبان بھی پاک ہے. یہ دونوں چیزوں کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے جنتی ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ وہ کون عمل ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، دو چیزیں ہیں، ایک اس کی زبان ہے اور ایک اس کی شرمگاہ ہے. دونوں چیزوں کی وجہ سے بندہ جہنمی ہو جاتا ہے. ہم ایک چیز کو تو بڑی جرم والی چیز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کیا تو بہت بڑا برا کام کیا، لیکن زبان سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ بھی کوئی کمی نہیں، کم نہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا روز محشر بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، نام اعمال کے بہت بڑا ڈھیر لے کے آئے گا، اس کے نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے گا، ادھر قطار بن جائے گی اس کے پیچھے. لوگ آئیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ہمیں ایسی ایسی تکلیفیں دی ہیں. اب یہاں قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، اب یہاں ہمارے لیے فیصلہ ہم چاہتے ہیں. کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن جن لوگوں کو اس نے ستایا ہے، تکلیف دی ہے، جن جن لوگوں کی آبرو ریزی کی ہے، اب اس کے نام اعمال میں سے جو نیکیاں ہیں وہ ان کے نام اعمال میں منتقل کرتے چلے جاؤ. حتیٰ کہ جتنے نام اعمال میں نیکیاں لے کے آیا تھا وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اور فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ جتنے اچھے عمل تھے وہ سب کے سب ختم ہیں، جتنے نیکیاں تھے وہ سب کے سب ختم ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو جو لوگ مدعی بن کر آئے ہیں ان کی برائیاں اس کے جھولی میں ڈالتے چلو. جتنے اعمال کا ڈھیر لے کے آیا تھا اور اپنے آپ کو سمجھا ہوا تھا کہ میں جنتی ہوں، اب حال یہ ہوگا کہ بدعمالیوں کا ڈھیر ہوگا، برائیوں کا ڈھیر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو اولتے منہ جہنم میں کھینچ کے ڈالا. اسی کو فرمایا گیا کہ زبان سے جو باتیں صادر ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں تو بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اچھے اچھے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ ابھی زبان سے کوئی بات نکالتا نہیں ہے فوراً اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. جب تک دل کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ ٹاکی نہیں جاتی ہے. انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ نہیں کیا. انسان کوئی بری بات بولنا چاہتا ہے، بری بات نہیں بولا ہے، تب تک وہ محفوظ ہے. جب بدعمالی کر دیا، جب بری بات زبان سے نکال دیا، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فوراً عتید لکھنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ چیزیں مٹائی نہیں جاتی ہیں. ہاں بعض ایسی بھی چیزیں ہیں انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو وہ چیزیں مٹا دی جاتی ہیں، لیکن جتنی باتیں بری باتیں ہوتی ہیں، کسی کے دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں، کتنے بھی اچھے عمل کر دو، جب تک جن جن کو تکلیف پہنچی ہے وہ خود معاف نہ کرے وہ چیزیں مٹائی نہیں جاتی ہیں. تو رمضان کے استقبال میں کم سے کم ہم اتنا تو کریں گے کہ اپنی زبان کی حفاظت. رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں گے اور زبان کو قابو میں رکھنے کی ٹریننگ کریں گے تاکہ رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کر سکے. نیکیاں جو کر رہے ہیں ان نیکیوں کو ضائع ہونے کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو بند کریں گے. ان ضائع ہونے کے راستوں میں سب سے زیادہ جو راستہ ہے وہ زبان ہے، تو اس کو ہم محفوظ کریں گے. یہ نیت کر کے ہم اگر اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں عزت ملے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھر والے بھی سکون سے رہیں گے، ماحول والے، معاشرے والے بھی ہماری زبان سے سکون میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہمارا مقام بڑھتا ہے.